کورونا سے جڑے اور دیگر جو مسئلے ہیں، ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا معاش متاثر ہوا ہے، کتنے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں۔ ریسٹورنٹ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی بات کریں تو بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، اور بھی بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بالکل جی، کرونا اور لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں یوں تو آبویسلی جس طرح کہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طبقے کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہوئی، لیکن ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے تو یہ دن بہت ہی مشکل رہے، کیونکہ پہلے کم مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ تو پہلے ہی اتنے مشکلات ہیں ان کے لیے، تو جہاں ایک طرف یہ بات تھی کہ ان کو روزگار کے لالے پڑ گئے، وہاں یہ بھی انتہائی افسوسناک منظر دیکھے گئے کہ لوگوں نے خواجہ سراؤں کو کرونا وبا کی وجہ قرار دے دیا کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، which is so wrong to do۔ اور ایسے وقت میں اس کمیونٹی کو ہمارے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ مہنوش جیسے این جی اوز جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ، اور آج ہمارے ساتھ ہیں مہنوش کی بانی مہا چشتی اور یہاں کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر چاندنی۔ اوکے جی مہا، آپ سے بات سٹارٹ کریں گے بیکاز بہت ہی آپ کو فیل کرنا پڑتا ہے، بڑا کانشینشیس ہونا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ کمیونٹیز ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، لیکن یہ جو کمیونٹی ہے ٹرانسجینڈرز کی، یہ تو ان کے ساتھ تو بہت ہی بیڈ ہوتا ہے کیونکہ کرونا تو ایک ایڈڈ پرابلم ہے ان کے لیے۔ السلام علیکم جی، بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ ایز آف رائٹ ناؤ ہمارے معاشرے میں اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ خواجہ سراؤں کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ دا ٹرم خواجہ سرا اٹ سیلف از یوزڈ ایز این انسلٹ۔ ہم ٹرانس ایکوالٹی کے بیسک موٹو کے لیے کام کرتے ہیں۔ مانوش از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن۔ ہم نے یہ شروع کیا تھا بیسکلی ٹو پرووائڈ ووکیشنل اسکلس اپنے خواجہ سراؤں کو، تاکہ یہ عزت کی روزگاری سے کام کر سکیں اور کما سکیں۔ ہمارا بیسک موٹو انیشلی یہ تھا ٹو پرووائڈ دیم ود ایجوکیشن، لیکن کیونکہ زیادہ تر جو خواجہ سرا ہیں جو ہم میجورٹی میں دیکھتے ہیں وہ 30 سے 40 سال کی عمر میں پائے جاتے ہیں، تو ان کا بیسک موٹو اس وقت تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا، بس اپنے گھر کو چلانا ان کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے اس وقت۔ سو وی تھاٹ دیٹ اٹ واز مور سگنیفیکنٹ کہ ہم ان کو ووکیشنل اسکلس پرووائڈ کریں تاکہ ان کے ہاتھ میں بھی ہنر آئے کوئی، جس سے یہ لوگ عزت کا روزگار کما سکیں۔ اچھا چاندنی سے بات کریں گے۔ چاندنی، مہنوش جیسے ادارے تو ہیں، کچھ اور بھی این جی اوز ہیں جو ہنر سکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ خواجہ سرا شاید خود ریلکٹنٹ ہے محنت کرنے سے۔ کیا ایسا ہے؟ یہ تاثر صحیح ہے؟ یہ تاثر غلط ہے؟ کیونکہ سڑکوں پہ سگنل پہ دھوپ میں کھڑے ہو کے بھیک مانگنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، اس میں بھی بہت مشکل کام ہے وہ بھی، اور وہ ظاہر ہے عزت دار کام بھی نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ ولنگ ہیں ایکچولی یہ ہنر سیکھنے کے لیے؟ سب سے پہلے عبداللہ سر اور میں، السلام علیکم آپ کو، جو آپ نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ مجھے اپنے شو میں بلایا آپ نے، تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی۔ تو سر وہ ابھی تو فی الحال میرے پاس صرف 5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کام تھا نا، یہ ایک سال پہلے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا۔ پہلے ہم نے کاریگر کو رکھا تھا، اس نے ہمیں یہ کام سکھایا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ روات سے یہ لکڑی لے کے آتے تھے، اس کی کیسے کٹائی کرنی ہے، اس کو کیسے ریگ مار سے کرنا ہے، یا اس کو کیسے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیسا پینٹ کرنا ہے، پھر یہ لوگوں نے ہم 1 سال سے یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو پرابلم آ رہا ہے سب خواجہ سراؤں کو، وہ یہ آ رہا ہے، یہ لاک ڈاؤن اور کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ ہمارے خواجہ سراؤں کو مالمکان گھروں سے نکال رہے ہیں، رینٹ نہ دینے کی وجہ سے۔ نہ تو کوئی ان کا بھیک والا کام ہے، تو نہ ان کا کوئی فنکشنز والا کام ہے۔ تو خواجہ سرا 4 مہینوں سے سب خواجہ سرا پاکستان میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بالکل۔ تو اب یہ کام ہم لوگوں کا بھی یہ 4 مہینے سے کام بہت نارمل ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو کچھ چیزیں جو پرچیز ہوتی ہیں لوگ سیل کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ہمارا جو گھر کا نظام چل رہا ہے، جو ہم 5 لوگ ہیں، تو ابھی تک تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ہمیں تو بھیک بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں بس اتنا کر دیں کہ ہمیں اس کام میں ہماری ہیلپ کر دیں، تاکہ ہم اسی سے اپنا روزگار چلائیں، تاکہ ہمیں نہ تو کسی سے بھیک مانگنی پڑے اور نہ کسی سے آگے مجرا کرنا پڑے۔ ہم جو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکڑی کے غالباً کچھ ہینڈی کرافٹس اور ٹیبلز وغیرہ، چھوٹی چھوٹی ٹریز وغیرہ یہ بنا رہے ہیں، بیوٹیفل سٹف۔ اور چاندنی، ہماری بھی آبویسلی حکومت سے کیا لوگوں عوام سے بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو عزت دو اور اس کے بعد روزگار تو آٹومیٹکلی آ ہی جائے گا۔ مہا، آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی چاندنی سے ملاقات کیسے ہوئی، اور کیا جس طرح عبداللہ بھی پوچھ رہے تھے، کیا کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یہاں آلٹرنیٹیو ورک ہے، روزگار ہے، ووکیشنل سکلز ہیں جس سے بہتری آ سکتی ہے آپ کی زندگی میں؟ ہاؤ ڈز اٹ ایون ورک آؤٹ؟
تو ہمیں ایز یو نو کہ کافی سارے خواجہ سرا ہم پورے پاکستان میں آپ کو ہر چوک پہ کوئی نہ کوئی ایز ان کلٹس ملیں گے. اسی طرح آئی کیم اکراس چاندنی, اور چاندنی ہمیشہ سے شی ہیڈ دا ول ٹو ورک اینڈ ٹو ارن ان اے مور ریسپیکٹفل مینر. اینڈ سو ہم نے یہی سوچا کہ وین چاندنی بیکیم اے پارٹ آف دس آرگنائزیشن کہ ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, بیکاز ان کے ہاتھ میں ہنر تھا. یہ آئیڈیا کہ ہم لکڑی پہ کر سکتے ہیں واز بیسکلی ہر آئیڈیا. اینڈ رہی بات کہ ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یہ روزگار اس طرح کمائیں, کافی سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھیک مانگنا نہیں چھوڑنا چاہتے, یا پھر ڈانسز اور ان کی جو باقی ساری ہوتے ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیٹ, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اس سے یہ زیادہ کما سکتے ہیں. اور کیونکہ سوسائٹی بھی اتنی ایکسیپٹنگ نہیں ہوتی, کئی لوگ ابھی بھی ہمیں یہ بیک لیش دیتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں جو خواجہ سراؤں کی بنائی ہوئی ہیں, تو شاید یہ ناپاک ہیں یا اٹ از این انٹچبل. تو بیسکلی ٹیبو تو ہے وچ از کریٹڈ, اینڈ ہمارے اندر یہی انکلکیٹڈ ہے ٹو ورک فار آل آف دیز سوشل rights, all of trans equality. It's been inculcated within us through so many mentors such as Ma'am Nazneen Murtaza, our school mentors. It's become a mindset, and we really aim کہ ہمارے معاشرے کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہو کہ انسان کو انسان کے طور پہ دیکھا جائے. True. انسان تو سمجھیں, عزت تو دیں پہلے, اس کے بعد ہی کوئی دوسری بات ہوگی. ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. مہا, فائنلی یہ ضرور بتا دیجئے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کتنے لوگوں کو آپ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں اسپیسیفکلی کیا ہیلپ آپ لوگ دے رہے ہیں؟ نیچرلی یہ بھی کمیونٹی ہے جو کہ کافی افیکٹ ہوئی ہے کووڈ سے, اینڈ ناٹ جسٹ فائنینشلی بٹ ایز این انفیکشن بھی تو لگی ہوگی, کیونکہ 13 خواجہ سرات تو صرف کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے وزارت صحت کے مطابق. بالکل. کرونا وائرس تھرو آؤٹ دس پینڈیمک جو ہم نے ایک مسئلہ دیکھا ہے پہلے تو, کیونکہ کافی لوگوں نے خواجہ سراؤں کو ہی دے ہیو ایم کہ یہی ایپی سینٹر ہیں جہاں سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے, تو یہ کرٹیسزم ہے جس سے وی ہیو ہیڈ ٹو ڈیل ود. سیکنڈلی رہی بات کام کرنے کی اس ٹائم کے دوران, تو ہمارے گھر آج کل صرف 5 لوگ آتے ہیں. یہ NGO ہیز بگن فرام مائی ہاؤس, اینڈ اوبیسلی ہم ان کو ماسک بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. کافی سارے ڈاکٹرز ہیو بین نائس انف کہ ان کو آن لائن کنسلٹیشنز بھی دے رہے ہیں اس ٹائم کے دوران, دوائیاں بھی اویلیبل ہیں. سو تھرو آؤٹ دس پروسیس پیپل ہیو بین سپورٹیو, بٹ بیسک مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوتا. I would like to put this out there that the only thing جو مانوش کو سب سے زیادہ انسپائرنگ لگتی ہے خواجہ سراؤں کے بارے میں is that they have the physical strength of a man and the emotional strength of a woman, and I would really like to put this message out there for the societies to understand کہ یہ ایک بہت گہری بات ہے جس کو سمجھنا ہے. فزیکل اسٹرینتھ آف اے مین اینڈ دا ایموشنل اسٹرینتھ آف اے وومن, بڑی امپورٹنٹ, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. اچھا چاندنی, جلدی سے آپ سے پوچھ لیں کہ کرونا وائرس میں جہاں لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی, جو غریب ہیں ان تک راشن وغیرہ پہنچائے, تو کیا آپ لوگوں تک بھی لوگ راشن وغیرہ پہنچا رہے تھے یا پھر آپ کو اس معاملے میں بھی اگنور کیا گیا؟ سر ہم لوگوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ اگنور کیا گیا. کسی کے پاس بھی اگر خواجہ سرا راشن کے لیے جاتے تھے نا, تو وہ پہلے کہتے تھے اپنے ID کارڈ لے کے آؤ. جو ID کارڈ لے کے جاتے تھے بعد میں کہتے ہیں جی آپ ہم نہیں آپ کو دے سکتے, یہ صرف مردوں اور عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, جو یہ کرونا کی وجہ سے مسئلہ بنا تھا نا راشن کا, تو یہ ہم لوگوں کو جو ہے نا بڑی مشکل سے گزارا کرنا پڑا تھا. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے کھانا کھایا یا کچھ لوگوں نے نہیں کھایا. اور ابھی بھی جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اب آپ کس کو ایگزیکٹلی طبقہ چوز کرنا کہ کس کو ہم دیں گے اور کس کی مدد نہیں کرنی, دیٹ از سو رانگ. اٹ نیگیٹس دا ہول آئیڈیا آف ہیلپنگ سمبڈی. تو لہٰذا ان کو بھی انکلوڈ کریں اور ساروں کی ایکولی مدد کریں اگر آپ کر سکتے ہیں.